دانتوں تلے کپڑا دبا لو، تمہاری چیخوں سے میرے گھر والے اٹھ جائیں گے۔ آج تمہارے انگ انگ پر محبت نچھاور کر کے 1 سال کی آگ ٹھنڈی کروں گا۔ زحا ڈر سے کانپنے لگی۔ زحا کی شادی اس کے پھپھو کے بیٹے سے ہونی تھی۔ بارات والے دن پھپھو نے اس کی ماں سے بدلہ لینے کے لیے اسے بدنام کر دیا۔ بارات واپس لے گئی۔ اسی وقت اس کا باس آ گیا جسے سارے میڈیا پر بدنام کیا تھا، کیونکہ باس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب اسے نکاح کر کے گھر لایا، مگر آج آنکھوں میں نفرت تھی۔ ارمان نے اس کا لہنگا کھینچا، اس کی تھائز کے پاس بیٹھتا اپنے لبوں سے تھائز پر۔ زحا آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ پیچھے سے اپنی کرتی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سالار کمرے میں داخل ہوا۔ سالار کو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل آگے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اتنی جلدی یہ بناؤ سنگار اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو شوہر نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے نرمی سے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ بڑا افسوس ہوا، جس مرد یہ تمہیں اتنا گھمنڈ تھا، اس نے شادی والے دن اس شخص کی ماں نے تمہیں بدکردار کہا اور اس نے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے الجھی ہوئی اس کے وجود کے اوپر موجود بلاؤز کی ڈوریاں کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستگی سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پوری کی پوری جی جان سے کپ کپائی۔ سالار کا لمس اپنے اوپر محسوس کرتے اس نے مڑ کے پیچھے سالار کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکا دینا چاہا، مگر اس جیسے باڈی بلڈر کو اپنی جگہ سے بھی نہ ہٹا سکی۔ نہیں نہیں میری جان، یہ آج کرنے کی کوشش مت کرو۔ ابھی مجھے فارم ہاؤس والی ہی تمہاری بدتمیزی نہیں بھولی۔ ابھی تو ان بدتمیزیوں کا بھی بدلہ لینا ہے۔ ابھی تو جو تم نے مجھے میڈیا پہ بدنام کیا تھا، میں نے تو اس کا بھی بدلہ لینا ہے تم سے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس نے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب کی بار اس کے بازوؤں سے پکڑ کے لا کے اسے بیڈ پہ پٹکا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں اتار کے کمرے کے درمیان میں پھینکنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے تک جو سالار دھیمے لہجے میں اسے بات کر رہا تھا، اس میں ایک جنون سا آ گیا۔ اس کی چوڑیاں اتار کے دور پھینکنے کے بعد اب اس کی چولی کو اتار رہا تھا۔ اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ایک دم سے اس کے اوپر آ گیا۔ وہ جیسے اس کے اوپر لیٹا تو اس کی سسکی نکلی۔ سالار، اسے چھوڑو، مجھے چھوڑو، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے ویسے بھی تم سے طلاق لے لینی ہے۔ طلاق لینے کے بارے میں بس تم سوچ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سالار نے ایک جھٹکے سے اس کی بلاؤز کو کھینچا اور اسی کے ساتھ ہی کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ ابھی رات باقی ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں۔ چلو شاباش، اپنے دانتوں تلے کپڑا دبا لو، کیونکہ اس وقت سارے میرے گھر والے سو رہے ہیں، اور اگر انہوں نے تمہاری چیخیں سن لی تو وہ اٹھ جائیں گے، اور پھر اٹھنے کے بعد وہ کیا کریں گے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا بیٹا کس قدر ظالم ہے۔ ایک لڑکی کو بیاہ کے لایا ہے اور اس کا حشر نشر کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگلے ہی لمحے اس کی سسکیاں نکلی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کو سر میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ آپ آفس جانے کی بجائے مجھے یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ فارم ہاؤس کو چاروں طرف دیکھنے لگی، پھر کلائی میں ڈالی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پہ کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ زحا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زحا کا ہاتھ پکڑا، اور آج پہلی دفعہ سالار نے آفس کے اتنے ٹائم میں زحا کا ہاتھ یوں پکڑا تھا۔ زحا نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے فارم ہاؤس کے ایک کمرے میں لے کے آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ نیچے بھی گلاب کے پھول تھے۔ عجیب سا رونمانوی ماحول بنا ہوا تھا۔ دیے جل رہے تھے، کھڑکیوں کے آگے پردے گرے ہوئے تھے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں سر، مجھے واپس جانا ہے، وہ مزید سخت لہجے میں بولی۔ زحا بولا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے نا، آرام سے میری بات سن لو، ورنہ مجھے زبردستی کرنی بھی آتی ہے۔ یہاں پہ فارم ہاؤس میں ہم شہر سے بہت دور ہیں، یہاں پہ تو تمہاری چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں، اس وجہ سے جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ اسے اندر لے کر آیا، سامنے ٹیبل کو دیکھنے لگی۔ سر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جب سے تم آفس میں آئی ہو تم نے میری نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، چین برباد کر دیا ہے۔ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا چہرہ نظر آتا ہے، اور جب جب رات کو سوتا ہوں تو خوابوں میں تم نظر آتی ہو، اور کوئی ایسا ویسا نظر نہیں آتی۔ بہت برے طریقے سے خود کو تمہاری باہوں کے حصار میں پاتا ہوں۔ بہت عجیب حالت ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے
جیسے تمہارے بغیر رہنا اب میرے لیے ناممکن ہے۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ محبت بڑے لہجے میں بولا تھا، اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ وہ زحا کے قریب ہونے لگا، تھپڑ سالار کے منہ پہ رسید کیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کوئی مجبور ہو کے آپ کے پاس جاب کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ آپ جیسے مردوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اپنی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے ہم جیسی مجبور لڑکیوں سے بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن میں آپ کو سب کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دوں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی اور سالار کو پتھر کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم نظر آنے والی لڑکی اس پہ ہاتھ اٹھائے گی، سالار نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سالار نے غصے میں اس کی کلائی کو دبوچ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میں محبت کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ایسے میرے ساتھ برتاؤ کرو گی؟ سالار کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے کپائی پیچھے ہٹی۔ وہ کہاں باڈی بلڈر مرد جسے وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس نے پیچھے کی طرف ہاتھ کیا تو کسی ٹیبل پر پڑا ہوا اسے گلدان ملا، جو اسے مارتے ہوئے وہاں سے پیچھا دھکا دے کے بھاگی۔ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، اسے پکار رہا تھا کہ رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں، آگے جانے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے پیچھے پیچھے آیا مگر وہ باہر جا چکی تھی۔ فوراً وہ گاڑی نکالی، اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا مگر سڑک پہ وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ ایک گاڑی جاتی ہوئی نظر آئی تھی، شاید اس سے لفٹ لے کے وہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ مارا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے زحا اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ جو چیز سالار کو پسند آ جاتی ہے پھر سالار اسے کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ ویسے میڈم اتنا باغی باغی جا کہاں رہی تھی؟ سارم نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا تھا، جس کی پھولی ہوئی سانسیں ابھی تک بھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اور وہ مرد عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، بس ایک شیطان سے بچ کر آ رہی ہوں جن پہ ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے اپنے عاشق کے ساتھ آئی تھی اور اس نے آگے سے ایسے کر دیا تمہارے ساتھ۔ اس کی بات سن کے زحا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می، زیادہ فضول باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میڈم، آپ یہ مت بھولیں اس وقت آپ میری گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ اس شخص کی نیت دیکھ کے زحا کو خوف محسوس ہونے لگا۔ میں چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا لوں گی، مجھے یہاں پہ اتار دیں۔ کیوں میڈم، کیوں یہاں پہ اتاروں آپ کو؟ ابھی تو آپ کو میں اپنے فارم ہاؤس پہ لے جاؤں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ حسین لمحات گزاروں گا۔ سامنے بیٹھا ہوا مرد ہنستے ہوئے اسے بول رہا تھا، کیا تم فضول باتیں کر رہے ہو؟ خبردار جو دوبارہ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، میں کون سا کوئی آپ کی خالہ کا یا پھپھو کا بیٹا ہوں جو آپ کی بات مان کے ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ زحا کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے میری بے بسی کا فائدہ مت اٹھاؤ، تم جیسے مردوں کو تو کوئی بھی لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اب کی بار اس شخص کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مذاق کر رہا ہوں، ریلیکس ہو جائیں۔ اس نے سامنے ڈش بورڈ پہ پڑی ہوئی چھوٹی سی پانی والی بوتل اسے پکڑائی، وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کر گئی۔ اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے۔ ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کرتا آپ کے ساتھ۔ اس نے سامنے ڈش بورڈ پہ پڑی ہوئی پانی والی بوتل اسے پکڑائی تو ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی پی گئی۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں۔ نہیں، آپ مجھے بس شہر میں چھوڑ دیجیے گا، میں چلی جاؤں گی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، اور شہر میں داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا، آپ بتا دیں میں آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جب وہ گھر پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے اپنی پھپھو کو دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی تھی اور تھوڑا گھبرائی تھی۔ اگلے ہی لمحوں میں لبوں پہ مسکراہٹ سجاتی ہوئی ان کے پاس جا کے ان کے گلے سے لگتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، پھپھو جان آپ، ہاں بیٹا، بس اب یہ نوکری چھوڑ دو، میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اور اپنی پھپھو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ سچ میں پھپھو وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی، سچ میں وہ اپنی پھپھو کے پہلو میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ خود بھی اب دوبارہ سے آفس واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد تو وہ کبھی جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چلیں پھپھو جان، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ سب کے درمیان سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا سامنے کسی مرد کی پشت نظر آئی۔ اس کی پیشانی پہ بل ہوئے۔ سامنے رحاب کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ رحاب کو دیکھتے ہوئے وہ شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ گھر والوں نے کہا ہے
کہ اس مہینے ہم دونوں کی شادی ہے تو تھوڑا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب گھر والوں کو کیا پتہ موبائل پر ہماری کس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بہت حسین ہو تم، وہ بے ساختہ ہی بول گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کتنے دنوں سے تمہیں دیکھنے کے لیے دل بہت زیادہ بےتاب ہو رہا تھا۔ رحاب اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ رحاب کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نگاہیں جھکا کے اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ کپکپاتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا تو ایسے چھونا اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے آفس سے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ کام میں ہوتے ہیں نہ تو اسی وجہ سے، لیکن کل سے میں آفس نہیں جاؤں گی۔ پھوپھو جان نے کہا شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ ویسے مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں آج آپ نے آنا ہے، وہ بس ہم لوگ اچانک آ گئے۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بار بار رحاب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بہت جلد اس نے رحاب کے ساتھ چلے جانا تھا اور ان لمحوں کے لیے، اس وقت کے لیے اس نے کتنے سالوں سے انتظار کیا تھا۔ جب سے اس کی رحاب کے ساتھ منگنی ہوئی تھی وہ رحاب سے بے پناہ محبت کرتی تھی، بہت ٹوٹ کے چاہتی تھی اور رحاب بھی اسے ویسے ہی محبت دیکھتا تھا۔ اس کی پھوپھو نے اپنی پسند کی شادی کی تھی جس کی وجہ سے اس کے بابا اس کی پھوپھو سے بات نہیں کرتے تھے۔ کئی سال تک ناراضگی رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی پھوپھو اپنے بیٹے کے لیے رشتے لے کے آئی تھی، جس کے بعد اپنے بھائی کو انہوں نے منانے کی بہت کوشش کی اور انہوں نے رشتہ دے دیا، جس کی یہی علامت تھی کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ راضی ہو چکے ہیں۔ اور کب اسے رحاب سے محبت ہوئی، موبائل فون پر گھنٹوں تک ان دونوں کے درمیان باتیں ہوتی، محبت بھری گفتگو، اور اسے عجیب سی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ بے دھیانی میں ہی اس نے کال پک کر کے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بدلے اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، اور اب میں بھی آپ کے ساتھ بہت غلط کر سکتی ہوں، دوبارہ میرے ساتھ پنگا لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کس قدر بری لڑکی ہوں۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم کس قدر بری لڑکی ہو، محبت کرنے والے لوگوں پہ یقین نہیں کرتی، جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے بہت آرام سے تمہیں پرپوز کیا تھا، ٹھیک ہے جی آپ نے پرپوز کیا تھا اور اس مہینے کے آخر پہ میری شادی ہے۔ کانگریچولیشن مجھے بولیں۔ وہ اس شخص پہ طنز کر رہی تھی اور یہ لمحہ تھا جب سالار کو لگا کسی نے اس کے وجود سے جان نکال دی ہو۔ اس نے غصے میں موبائل فرش پر پھینکا۔ اسی لمحے سارم کمرے میں داخل ہوا جس کے ہاتھ میں 2 چائے والے کپ تھے۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ویسے بھائی کیا ہو گیا، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ سارم نے اس کے سامنے چائے والا کپ رکھتے ہوئے کہا، یہ لیں چائے اور پئیں، عیاشی کریں، موج کریں، زندگی جوئیں کریں۔ کیا آپ کو غصہ کر رہے ہیں یا کسی لڑکی کا چکر ہے کیا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ سارم نے کہا، آپ کو پتہ ہے آج میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے ایک لڑکی ملی تھی بھائی، کیا بتاؤں، اتنی حسین تھی، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا میرا تو دل آ گیا، اتنی خوبصورت تھی بھائی، میں تو اس کے بارے میں پتہ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اس کی بات سن کے سالار کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اچھا کون سی لڑکی تجھے ایسی مل گئی ہے بھائی؟ آپ اپنی محبتوں کو چھوڑیں، میری سنیں بھائی، کیا بتاؤں، اس کے بکھرا ہوا حلیہ لگ رہا تھا، اس کی حسین آنکھیں اور اس کے لب، اس کے لبوں سے میری تو نگاہ ہی نہیں ہٹ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا چوم لوں، بڑے بے شرم ہے تو دفع ہو جا میرے کمرے سے۔ سالار نے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی دل ہار گیا ہوں، پتہ نہیں بیچاری بھاگی جا رہی تھی، کہاں سے بھاگی جا رہی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے نکل یہاں سے سارم، یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تنگ آ جاتے ہو مجھ سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں میرے بچہ، تم سے تنگ نہیں آتا، ابھی میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کیوں محبت ہو گئی؟ کیا آپ کو بتائیں نہ لڑکی اٹھوا لیتے ہیں؟ جس سے محبت ہو گئی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے سالار بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ساتھ ساتھ چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور شور سے چل رہی تھیں اور وہ دن بھی آ گیا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، لبوں پہ گہری مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، رحاب کا ہو جانے کا جنون، سب کچھ اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ وہ رحاب کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار رحاب کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر رحاب چہرے پہ سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا تھا۔ رحاب بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ رحاب ایک دم سے اٹھا تھا، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ابھی تو میرا تم سے نکاح بھی نہیں ہوا اور یوں مجھے چھوتے ہوئے وہ جیسے ہی چلایا تو ارد گرد سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحاب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، سب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس قدر تم بے حیا ہو۔ اس پر وہ سہم گئی، پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ رحاب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے میں نصرت پھپھو بھی وہاں آ چکی تھی۔ نصرت پھپھو کہنے لگی، میں تو پہلے کہتی تھی یہ جس قدر بے حیا لڑکی ہے میں اسے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی۔ اور پھر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بابا کہنے لگے، بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ رحاب یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ دیکھو سارے مہمان تمہاری طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ ماموں جان بہت دیکھ لیا ہم لوگوں نے آپ کو، آپ لوگوں نے جتنا ہمیں ذلیل کرنا تھا کر لیا، اب ذلیل کرنے کی باری ہماری ہے۔ چلے ماما، مجھے اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ نصرت پھپھو کا پلان کامیاب ہو چکا تھا، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ویسا ہی کیا۔ لیکن میری غلطی تو بتاؤ رحاب، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ رحاب کو روکنا چاہتی تھی اور رحاب نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہاری غلطی یہی ہے کہ تم آفس میں اپنے باس کے ساتھ چکر چلاتی ہو، اس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس جاتی ہو۔ یقین نہیں آتا، مجھے پتہ ہے تمہاری بارے میں نے ایک ایک لمحے کی خبر رکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے اتنا انجان تھا؟ اور ویسے بھی ایک غریب آدمی کی بیٹی میرے جیسے امیر شخص کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ وہ اپنے ماموں جان کے منہ پہ ان کی بے عزتی کرتا ہوا جا چکا۔ سارے مہمان آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ سب مہمان بھی چلے گئے اور وہ وہیں گرنے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بابا بالکل ڈیر ہو گئے تھے، وہ اپنی بہن سے ایسی امید نہیں رکھتے تھے۔ اس بہن نے سالوں کی ناراضگی کا یہ صلہ دیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کی عزت کو خراب کر کے جا چکی تھی۔ کچھ لوگ عجیب قسم کی زوہا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اس کے کردار کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہاں یہیں آفس میں جاتی تھی، اس محلے کی تو کوئی لڑکی آفس میں کام کرنے نہیں جاتی تھی، یہی جاتی تھی، ایسی ہوگی ویسی ہوگی، تبھی تو اس سگی پھپھو نے ایسا کہا۔ اب کون شادی کرے گا؟ اس سے باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ٹھیک اسی لمحے دور سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ انکل میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زوہا کے بابا نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ 3 پیس میں ملبوس وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا، کسی بہت بڑے اور امیر خاندان سے تھا۔ تم کون ہو اور میں ایسے کیسے اپنی بیٹی تمہیں دوں؟ اس وقت آپ کی بیٹی مجھے جانتی ہے اور میں بہت عزت کرتا ہوں آپ لوگوں کی۔ اس وجہ سے کچھ مہمان جو ان کے بہت خاص ہیں اور مخلص ہیں، وہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھیں انکل، آپ کی بیٹی اچھی ہے یا باکردار، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زوہا اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اس کے پہلو میں آ کے وہ شخص بیٹھا، کیسے اس کے بابا مانے، کب مانے، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بس اس کی آنکھوں کے سامنے رحاب گھوم رہا تھا۔ اتنا گھٹیا الزام اس کے کردار پہ لگا کہ وہ جب جا چکا تھا وہ بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی رہی۔ اسے گاڑی میں بٹھا دیا گیا، وہ رخصت ہو رہی تھی، نہ وہ کسی کے گلے لگی نہ کچھ کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ گاڑی میں بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، بس ایک جگہ پہ دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک سنسان سڑک کے درمیان سالار نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ سالار نے نرمی سے پوچھا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ نہ تم نے کیا، وہ ایک دم سے اس کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ تم نے کہا کہ تمہارا اپنا باس کے ساتھ چکر تھا، تم نے یہ سب کچھ کیا، تم نے کہا تھا کہ تم میری شادی رکوانے کے لیے کچھ بھی کر دو گے، تم نے میری پھپھو کو کہا ہے نا، تم نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ رہی تھی۔ ایک دم سے وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر جھکا اور اس کی تمام باتوں کو قید کر دیا۔ جیسے ہی الگ ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خبردار جو میرے بارے میں ایسا الزام لگانے کی کوشش کی، اتنا گرا ہوا اور گھٹیا انسان نہیں ہوں جو کسی کی بیٹی کا گھر خراب کرنے پہ تل جائے۔ مانا کہ تم سے محبت کرتا تھا، اگر میں خاموش ہو گیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تمہاری محبت سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔
کیا میں تمہارا ایسا حال کرنا چاہتا تھا؟ تمہاری عزت کو نیلام کرنا چاہتا تھا؟ عزت نیلام کرنے کے لیے تم مجھے اپنے فارم ہاؤس بھی لے کے گئے تھے، وہاں بھی تم میری عزت نیلام کرنا چاہتے تھے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ مجھے تمہارے کسی اور طریقے سے زبان بند کرنی پڑے گی۔ گاڑی بڑے سے محل نما گھر کے سامنے رکی۔ وہ اسے لے کے اندر داخل ہوا، اس کے بازو سے پکڑتا اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ سب سو رہے تھے اس وقت، یہاں چیخنے چلانے کی کوشش مت کرنا۔ صبح میں اپنی فیملی والوں سے ملواؤں گا۔ میں نے فیملی میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ سبھی یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ وہ ابھی بھی اسی عروسی لباس میں موجود تھی جو مکمل طور پر سالار کو بہکا رہی تھی۔ اسی کا حسین سراپا، اور وہ دلہن کے روپ میں اس کے چہرے پر جو روپ آیا ہوا تھا، جتنی وہ حسین لگ رہی تھی۔ سالار نے ہمیشہ اسے سادگی میں دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، میں سچ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری بات کا یقین کرو۔ وہ ایک دم سے سالار کو پیچھے دھکا دے گئی اور یہ حرکت سالار کو بہت بری لگی تھی۔ دیکھو، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کرو، میں نے تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کی ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھی، یہ سب کچھ تم نے ہی تو کیا ہے نا؟ ایک دفعہ پھر سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑنے لگی، رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، تم ریلیکس ہو جاؤ، شاید تمہیں بہت غصہ آیا ہوا ہے، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور اسٹڈی روم میں آ گیا۔ وہ فی الحال کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو سامنے سارم کسی تصویر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی سالار کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اسے دیکھ کر سالار کو حیرت ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس کی تصویروں سے باتیں کر رہے ہو؟ وہ فوراً سے تصویریں چھپا کیا ہنستے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں، کسی کی تصویر سے نہیں۔ آپ آدھی رات کیوں جاگ رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولا، بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ کے گریبان کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی سے لڑکے آئے ہیں کیا؟ اس نے دیکھا کہ اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ بولا، نہیں، پتہ نہیں کیسے ٹوٹ گیا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سالار اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے، اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ بھائی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کس کی تصویریں دیکھتے ہو؟ کیا عشق محبت کے چکر میں مت پڑو، اپنی زندگی پر دھیان دو۔ وہ اسے سمجھانے لگا، بھائی ایک لڑکی تھی نا، بہت محبت ہو گئی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کچھ پتہ چلا ہے، لیکن میں اس کے ایڈریس پر گیا تھا، وہاں سے وہ مجھے ملی نہیں، البتہ اس کی تصویریں مل گئی۔ دکھاؤ مجھے۔ نہیں، آپ کو نہیں دکھانی، میں جب اسے اپنی دلہن بنا کے اس گھر میں لاؤں گا پھر آپ دیکھیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سارم کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے لہنگے کے اوپر موجود دوپٹے کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے سے آدھی ڈوریاں کھلی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، پیچھے سے گہرا گلا جس میں اسے اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا، اسے آہستگی سے ہاتھ لگایا تھا۔ وہ تڑپ کے دور ہوئی تھی۔ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کریں، مجھے آپ سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت۔ کبھی میری محبت آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ میرے پاپا نے مجبوری میں آپ کے ساتھ مجھے بیاہ دیا ہے، لیکن میں آپ کو کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گی، بلکہ طلاق لے کے چلی جاؤں گی، کہیں بھی چلی جاؤں، لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے معلوم ہے میری زندگی برباد کرنے والے آپ ہی ہیں۔ وہ ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان سب میں سالار کا کوئی قصور نہیں تھا۔ سالار نے ایک دم سے اسے اپنے قریب کر لیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اس لیے تمہاری باتیں برداشت کر رہا ہوں، غنیمت سمجھو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اس کے لبوں کے قریب ہوا تھا۔ میں اپنا حق بالکل بھی آج کی رات معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے بازوں میں اٹکا چکا تھا۔ وہ اتنی ہلکی تھی کہ ایک بازو پہ اٹھا لیا تھا اس نے۔ اسے بیڈ پہ لٹایا تو وہ تڑپ کے دور ہو جانے لگی۔ سالار اب کی بار اس کی آواز کپ کپاتی ہوئی، وہ اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے اوپر جھک گیا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس شخص کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ ایک عجیب سی طرب تھی، کچھ عجیب سا تھا۔ وہ چلانا چاہ رہی تھی، چیخنا چاہ رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے چکا تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، اس شخص کی محبت، اس شخص کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ہر ایک لمس میں یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔
وہ ٹوٹ کے چاہتا ہے تم جتنی بھی نفرت کرو، جتنا بھی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو، میں کسی رات اپنا حق نہیں بخشوں گا تم سے، بلکہ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اب شاید تمہیں بہت جلد مجھ سے آزادی مل جائے۔ وہ اپنا حق لینے کے بعد اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر زوہا تو بے جان مجسمے کی طرح چھت کو گھوڑے جا رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں درد کی ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس شخص کے لمس میں محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جنون محبت اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپائے ہوئے تھا۔ آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے انگلیوں میں پھنسائی ہوئی تھیں، اور وہ یوں ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے خود سے دور کر پاتی، کچھ بول پاتی، کچھ کہہ پاتی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، بس خاموشی سے اپنے آپ کو اس کے حوالے لیے لیٹی ہوئی تھی۔ صبح وہ شاور لے کے باہر نکلی تو سالار بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ اس کی چمکتی رنگت، اس کے بھیگے ہوئے بال، اس کا حسین سراپا دیکھ کے سالار کا دل بری طرح شدت سے دھڑکا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں فیملی والے کچھ بہت برا ریئیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے سالار اپنی مرضی کا مالک ہے۔ سالار جو کرتا ہے وہ کبھی کسی سے پوچھتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے پریشان مت ہونا۔ میں فیملی والوں کو بتاؤں گا، اگر کسی نے کچھ کہا بھی تو تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میری فیملی والے مجھے امید ہے عزت دیں گے، کیونکہ تم سالار کی بیوی ہو، اور یہاں میں بہت زیادہ لاڈلا ہوں۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بہت قریب تھا، مگر زوہا عجیب طرح سے خاموش ہو گئی تھی۔ رحاب کی بے وفائی، اس شخص کی قربت، اچانک نگاہوں کے سامنے آ جانا، وہ مرد جو اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے اسے اپنے فارم ہاؤس میں لے گیا تھا، کیا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، جیسے اسے اپنی قسمت سے گلہ تھا۔ اس کی کلائی پکڑ کے باہر لے جانے لگا۔ زوہا نے اپنی کلائی چھڑانی چاہی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے وہ چلائی، لگتا ہے پھر سے دوڑا پڑ گیا ہے۔ آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کیے، جیسے اسے اپنائیت کا احساس دلایا تھا۔ وہ اس اپنائیت کو محسوس بھی کر رہی تھی، مگر پھر بھی اسے جھٹک رہی تھی۔ اس کی انا اس کے آڑے آ رہی تھی۔ اس کے شخص نے اسے برباد کیا، زبردستی زندگی میں شامل کیا۔ وہ جیسے اسے نیچے لے کے آیا تو وہ بالکل ڈری سہمی سی اس کے پہلو میں تھی، اور سب لوگوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وقار صاحب ایک دم سے کھڑے ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا ہے بیٹا؟ وہ سنجیدگی سے بولے، بابا یہ میری بیوی ہے۔ زوہا نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں۔ سارم جو ناشتہ کرنے میں مگن تھا، اس نے ایک دم سے اوپر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے کسی نے ساتویں آسمان سبرم کے سر پہ گرا دیا ہے۔ اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی لڑکی، وہ اور اس کے والٹ میں موجود لڑکی کی تصویر، وہ ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی یہ کون ہے؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، اور کل رات ہی نکاح کر کے یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ بابا جان، ماما پلیز، امید ہے کسی کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ اپنی بانجی بھتیجی کے ساتھ میری شادی کرواتے۔ سب کو پتہ تھا اپنی مرضی کرنی ہے، تو میں نے اپنی مرضی کر لی۔ سلمہ بیگم اٹھی، اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے اس کے پاس آئیں، تو بیٹا کیا تم نے اپنے نکاح میں ہمیں بھی انوائٹ کرنا گوارا نہیں کیا؟ اور بچی دیکھو کتنا زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلمہ بیگم بولیں۔ انہوں نے آہستگی سے زوہا کے گرد بازو حائل کیے۔ بیٹا زبردستی بھگا کے تو نہیں لے کے آئے، زبردستی تو نہیں نکاح کیا ہے؟ وقار صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سب کی اپنائیت دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے کھلے ماحول کے مالک تھے، یہاں کسی کے اندر وہ سب کچھ نہیں پایا جاتا تھا۔ سب لوگوں نے نارمل بیہیو کیا تھا، مگر سارم نے ایک دم سے کرسی کو پیچھے کی طرف پھینکا اور وہاں سے چلا گیا۔ سالار کو سارم کی حرکت کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ سب لوگوں کا رویہ زوہا کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ سالار سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے تمہیں نکاح نہیں کر کے لے آنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں اچانک اس سے نکاح کرنا بھی پڑا تو کم از کم ہمیں انفارم کر سکتے تھے۔ 5 منٹ لگنے تھے، ہم لوگ پہنچ جاتے۔ وہ کہنے لگا، آپ لوگوں کو اتنا ہو رہا ہے تو رات کو ولیمے کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ یہ آئیڈیا سب کو اچھا لگا تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی انفارم کر دیا تھا۔ بس زوہا کے بابا جان کو تو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ شخص کسی فرشتے کی طرح نازل ہوا تھا، مگر زوہا کو ابھی بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ شخص کسی فرشتے کی طرح نازل ہوا تھا، مگر زوہا کو ابھی بھی حیرت ہو رہی تھی۔
نفرت ہو رہی تھی۔ آئینے کے سامنے رات ولیمے کے فنکشن کے لیے دلہن بنی کھڑی ہوئی تھی۔ سلمیٰ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ بیٹا، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے زندگی انسان کے ساتھ بہت بڑے بڑے کھیل کھیلتی ہے، لیکن سالار بہت اچھا ہے۔ ہمارے پورے خاندان میں سالار جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ تمہیں اپنی قسمت پہ رشک کرنا چاہیے، سالار جیسا شوہر ملا ہے تمہیں۔ سلمیٰ بیگم کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ انہیں کاش بتا سکتی کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ بیٹا، کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے ہی ہمیں ڈس جاتے ہیں۔ اگر تمہاری پھپھو نے ایسا کیا تھا تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید سالار کو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا تھا، وہ تمہیں تکلیف دیتا، اذیت دیتا۔ وہ اسے محبت سے سمجھا رہی تھی۔ اسے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی امیر کبیر عورت ہے۔ ان میں کسی قسم کا گھمنڈ غرور کچھ بھی نہیں پایا تھا۔ نہ اب تک انہوں نے یہ جتایا تھا کہ وہ ایک غریب گھر سے آئی تھی، جبکہ رحاب بھی امیر تھا، اور وہ بھی بہت دفعہ اسے یہ جتاتا تھا کہ اس کی پھپھو جان اسے بہت دفعہ یہ جتاتی تھی کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مگر وہ ابھی بھی اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رحاب اس کا نہیں ہے۔ مگر رحاب کے بارے میں سوچ سوچ کے اسے رونا آنے لگا تھا۔ کتنی اس سے محبت کی، کتنا ٹوٹ کے چاہا، مگر بدلے میں اس شخص نے کیا کیا۔ ولیمے کے فنکشن میں جب اس کے ماما بابا آئے تو وہ اپنی ماما کے گلے سے لگ کے بہت زیادہ روتی رہی۔ انہوں نے حوصلہ دیا اور وہ کہنے لگی، بیٹا، تمہاری پھپھو کو تو کبھی تمہارے بابا جان معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے محض اپنے اتنے سالوں کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے تمہارا استعمال کیا۔ لیکن بیٹا، پریشان مت ہو، سالار بہت اچھا بچہ ہے، تمہارے بابا سے بھی اتنے اچھے سے خوشی سے ملا ہے، اور باقی سب سے بھی ہمارے خاندان والوں کی بہت عزت کرتا ہے۔ بیٹا، اس کی قدر کرنا۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ جب واپس کمرے میں آئی تو آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی مسلسل اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ قسمت نے اس سے کیا کھیل کھیلا تھا۔ سارے دنیا والے یہ نصیحت کر رہے تھے کہ وہ سالار سے محبت کرے، جو حادثاتی طور پر اس کی زندگی میں شامل ہو گیا، اور وہ اس سے محبت نہیں کر پا رہی تھی۔ سالار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے روتے ہوئے سالار کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ، آج تو کل سے زیادہ روپ آیا ہے، بلکہ کل رات والی میری محبت کا روپ آیا ہے۔ تمہارے چہرے پر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، تم بہت گھٹیا ہو، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ چلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، کیا میں نے کیا کیا؟ اس دن تم فارم ہاؤس میں مجھے لے کے گئے تھے، تم نے میری عزت خراب کرنی تھی نا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، ہاں، فارم ہاؤس پہ میں گیا تھا، لیکن میں نے تمہاری عزت خراب نہیں کرنی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ پرپوز کرنے کے لیے کیا تھا۔ تم لڑکیوں کے دماغ میں ہمیشہ یہ کیوں آ جاتا ہے کہ کوئی مرد اکیلے میں آپ کو لے کے جاتا ہے تو آپ کی عزت خراب کرے گا؟ ہاں، بعد میں مجھے غلطی کا احساس ہوا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نگاہیں اٹھا کے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے مجھے اس دن بچانے والا کون تھا؟ اس کی آنکھوں میں سے مزید شدت سے آنسو بہنے لگے۔ کون تھا؟ اس کے پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، آپ کا بھائی سارم۔ اس دن سارم نے مجھے بچایا تھا، وہ جو صبح ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے میں نے ولیمے کے فنکشن میں نہیں دیکھا، لیکن مجھے اس نے بچایا تھا جب میں سڑک پہ جا رہی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے بچا کے لے کے جانے والا وہی تھا۔ اور روتے ہوئے بتانے لگی، اس کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے جب یہ پتہ چلا کہ اسے بچانے والا سارم تھا۔ صبح کا سارم کا رویہ، اس کا ولیمے کے فنکشن میں نہ آنا، ضروری کام کہہ کے چلے جانا، وہ حیران ہوا تھا۔ بھائی، وہ بہت بکھری ہوئی حالت میں بھاگی ہوئی تھی، سانس پھول رہا تھا۔ مجھے اتنی حسین لگی، سیدھا میرے دل میں اتر گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا، عجیب نگاہوں سے سامنے کھڑی ہوئی زوہا کی طرف دیکھنے لگا۔ تو یہ تھی سارم کی محبت۔ اسے گویا یقین نہیں آیا تھا، نہیں یار، یہ جھوٹ ہو۔ وہ گویا خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ سارم تو اسے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، بات تو سنے میری۔ وہ آگے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بول نہیں سکی، اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے لگا وہ شاید ناراض ہو کے چلا گیا ہے۔
وہ سارم کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، ایک ایک چیز بکھری ہوئی تھی اور لال انگارہ ہوتی آنکھیں، اور سب سے بڑی بات اس کے سامنے بوتل پڑی ہوئی تھی، اور آج تک اس نے ایسی چیزوں کا ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ مطلب وہ گھر سے باہر نہیں بلکہ صبح سے کمرے میں بند پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ سارم، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کیا وہ زوہا تھی جس سے تم محبت کرتے ہو؟ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بھائی چلے جائیں، مجھے نہیں بات کرنی کسی سے، کوئی پلیز چلے جائیں۔ اس نے سالار کو وہاں سے جانے کا کہا۔ سارم، مجھے بتاؤ، کیا زوہا تھی جس سے تم محبت کرتے تھے؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی پلیز، نہیں، زوہا نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھی۔ اس نے پاس پڑی الٹی تصویر کو دیکھا اور وہ تصویر اٹھائی، وہ زوہا کی تھی، اور سالار کو یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پہ گرا دیے ہوں۔ اسے ہمیشہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی زوہا کے ساتھ بہت کم لمحے گزریں گے، بہت کم وقت وہ زوہا کے ساتھ گزارے گا، اور آج گویا اسے یقین ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو جو خیالات آتے ہیں وہ حقیقت میں بدل جاتے ہیں، اور کیا اتنی جلدی حقیقت میں بدل جائے گا؟ کیا میں زوہا کو چھوڑ دوں گا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سالار کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل کے شیو میں جذب ہو رہے تھے۔ سارم کو پتہ تھا اس نے بچپن سے لے کے اب تک ہمیشہ اس کے لیے قربانی دی تھی، اور سارم شدت سے رونے لگا، اس کے کندھے سے لگ گیا۔ بھائی مجھے نہیں پتہ مجھے کیوں کیسے اس سے محبت ہوئی ہے، یہ چیز میں نہیں جانتا، لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے اسے خوابوں میں سجا لیا تھا، میں بہت آگے تک اس کے ساتھ چلا گیا تھا، خوابوں میں نے اس کا پتہ بھی کروا لیا تھا، بس مجھے یہ نہیں پتہ تھا اس کی شادی ہو گئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہو رہا، کچھ ہو رہا ہے۔ وہ عجیب سی تکلیف میں مبتلا تھا۔ سارم، میرا دل بند ہو رہا ہے، میں تمہیں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آہستگی سے سارم کو اپنے قریب کرنے لگا، اس کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارم اس سے 10 سال چھوٹا تھا، اور وہ سارم کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس نے کبھی سارم کو یوں رونے نہیں دیا تھا جیسے آج وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ سارم پلیز رونا بند کرو، میرا دل بند ہو جائے گا، میں نہیں تمہیں ایسے روتا ہوا دیکھ سکتا۔ اس نے محبت سے سارم کے آنسو صاف کیے۔ میں نے تو ویسے بھی بہت جلد مر جانا ہے، چلے جانا ہے، وہ کہنے لگا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ اب کی بار سارم کی جان پہ بن گئی تھی۔ اس کی مرنے کی بات سن کے کچھ بھی نہیں ہوا، بس ریلیکس دیکھنا، شاید قسمت میں اس سے اچھی لڑکی مل جائے، شاید وہ مل جائے، بس ریلیکس ہو جاؤ، وعدہ کرو آج کے بعد ایسے گھٹیا چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ اسے اپنی بائی کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس پہ تو اس کا حق ہی نہیں تھا، اس کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا کہ اس کے بارے میں سوچے، اور وہ کسی اور کے نکاح میں موجود تھی۔ بھائی آپ چلے جائیں، آپ ریلیکس رہیں، دوبارہ آپ کا سارم اب اس کنڈیشن میں نہیں ملے گا، میں اسے بھول جاؤں گا۔ وہ نرمی سے اپنے بھائی کو سمجھانے لگا۔ واپس کمرے میں آیا تو سامنے وہ سادہ سے حلیے میں کھڑی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سالار کے پاس آئی تھی۔ کتنے لوگوں نے اسے بتایا تھا سالار کی آنکھوں میں محبت ہے، اپنی کزن کی باتیں، سب کی باتیں۔ ایک لمحہ لگا تھا رحاب جیسے انسان کو اپنے دل سے نکالنے میں وہ شاید ایک غیر مرد کی محبت تھی جو اس کے لیے جائز بھی نہیں تھی، اور سامنے اس کا شوہر کھڑا ہوا تھا جس نے کل رات محبت جتائی، اس سے محبت سے پیش آیا، اس کی فیملی والوں نے قبول کر لیا، تو اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی، اور یہ لمحہ تھا سالار کا دل بہت شدت سے دھڑکا، نہ جانے کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس کے قریب آنے پہ خوش ہو یا اداس۔ اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا، مگر جیسے ہی اس سے الگ ہوا تو اس کے کندھے پہ خون لگا ہوا تھا، اور وہ یہ دیکھ چکی تھی۔ اسے بھیگا بھیگا سا محسوس ہونے لگا، یہ خون۔ وہ حیرت سے اس کے ناک کی طرف دیکھنے لگی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ آپ کو کیا ہوا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگلے ہی لمحے اسے شدید کھانسی ہونے لگی۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھانستا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے ڈر لگنے لگا، اسے یوں کھانستا ہوا دیکھ کے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ فوراً سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ کافی وقت بعد باہر آیا تو کافی زیادہ فریش تھا۔
ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے سالار؟ وہ رونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں تکلیف ہوئی۔ سالار اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سالار نے ایک دم اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ مجھے تمہاری قربت چاہیے، طلب ہو رہی ہے۔ وہ عجیب بہکے ہوئے انداز میں بولا۔ سالار میں آپ کی ہی ہوں، میں کبھی کسی اور مرد کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ آپ نے مجھے عزت دی، میری فیملی والوں کو عزت دی، سب سے بڑھ کے میرے بابا کو عزت دی۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سالار یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی، اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ پہ لے کے آیا۔ اس کے لبوں کے اوپر جھکا تھا، مگر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ رات بھر وہ اس کے وجود پہ اپنے لمس اور اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ صبح اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی، مگر وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا، دھیرے دھیرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے رات یوں ہی گزار دی۔ صبح اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ جب اس کی طرف دیکھا تو عجیب سا محسوس ہوا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ محبت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا اسے قریب کر گیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ بوسہ دے دیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ مارننگ کس تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی بھی شدت سے چوم لی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتی۔ اچانک ایک دفعہ پھر سے کھانسی ہوئی تھی، اور اتنی شدت سے کھانسا کہ اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ اب کی بار اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کے ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں کسی کو بلا لاتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، مگر وہ کمزور ہاتھوں کے ساتھ اس کے بازو کو پکڑنے لگا۔ میری ایک زندگی کے چند لمحے ہیں، مجھے ہمیشہ اپنے پاس رہنے دو۔ اس کی آواز ایک لمحے میں بھیگ گئی تھی۔ اس کی ناک سے بہنے والا خون دیکھ کے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بتائیں نا، مجھے کیا ہوا ہے؟ مجھے سارم اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے گویا ہوش میں ہی نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی کو بلا کے لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف گئی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ آنٹی، انکل، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سالار کو۔ آ کے دیکھیں نا پلیز۔ انکل، آنٹی، سارم بھائی، دیکھیں نا سالار کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ سارے بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ سارم نے ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سارم سب سے آگے آیا تھا۔ بھائی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ خون آپ کے منہ سے، آپ کے ناک سے خون کیا ہے ہوا؟ بھائی، سارم کے ہاتھ پہ خون لگا چکا تھا، اس کی سفید شرٹ پہ بھی لگ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ بھائی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، کچھ بولنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بھائی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بھائی، ہاسپٹل لے کے چلیں۔ مگر وہ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے سارم کے سینے میں اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کی شرٹ پر خون لگنے لگا۔ بھائی، آپ کا خون بہت کم ہو رہا ہے، مگر ہلکا ہلکا نکل رہا ہے۔ اور وہ اس کے پاس آ گئی۔ اس نے سالار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سالار نے پہلے تو اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا، مگر اب گرفت ڈھیلی ہونے لگی، اور ایک ہی لمحے میں سارم کو یوں لگا اس کی جان نکل گئی ہو، کیونکہ جاری